الله الرحمن الرحيم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. حضرات مفتیان کرام، علماء اعظام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو ابھی آپ اس کے پر اثر انداز میں سوزے دروں کے ساتھ پڑھے جانے والے لہجے میں اور مؤثر ترین پیغام اور ہدایات پر مشتمل آیات کریمہ کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے. اس قرآن میں اپنا تعارف جا بجا متعدد اور متنوع اوصاف کے ساتھ فرمایا ہے. میں نے ان میں سے ایک دو آیتوں کا بھی انتخاب کیا. سورہ اعراف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دل کی گرہوں کو کھولنے والا. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ہذا بصائر من اللہ نہ فرماتے ہوئے، من الرحمن نہ فرماتے ہوئے، لفظ رب کا انتخاب کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ جس قدر تدریجاً قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے جاؤ گے، یکے بعد دیگرے گرہیں کھلتی چلی گئے. یہ ہے لفظ رب. اور اس کی تائید ہمارے حاضرین کی حسن سماعت کی برکت سے اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترین حدیث پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی بدھی پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. وہ تدریج کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ایسے ہی بات ہوا میں فائرنگ کر کے نہیں کہی گئی ہے. یہ جے پور کی زمین پر ویسی کوئی بات کہی بھی نہیں جا سکتی. یہاں بڑے بڑے علماء کرام جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، یہ تحقیق کے ترازو میں تولنے والے لوگ ہیں. تو وہ حدیث شریف میں آیا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی بدھی پر شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے. گرہ لگنے سے طبیعت بوجھل بن جاتی ہے. حدیث میں فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ جب وہ بیدار ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے تدریج. جب پھر وہ وضو کرتا ہے تو انحلت عقدۃ، ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى، اور پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انحلت عقدۃ، تو مزید ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ طَيِّبًا نَشِيطًا، اب یہ آدمی پاکیزہ بن جاتا ہے، نشیط، چست، اور آج کی ماڈرن زبان میں ترجمہ کریں گے ایکٹیو بن جاتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان،
اور اگر وہ سویا پڑا رہتا ہے، فجر کی آواز کو سننے کے باوجود اٹھتا نہیں ہے، تو چاہے وہ ریڈ بل کی کتنی ہی بوتلیں پی جائے ایکٹیو بننے کے لیے، وہ چاہے بلیک کافی پیے، کولڈ کافی پیے، کتنے ہی شربت جامع نشاط کے وہ ڈگمگا جائے، ڈگڈگا جائے، لیکن آقا نے فرمایا خبیث النفس، اس کی طبیعت خباثت بھری رہتی ہے دن بھر۔ کسلان، وہ طبیعت کے جذبات کے اعتبار سے، ترجمے پر غور کرنا، کسلان کا وہ توفیق اعمال صالحہ کے اعتبار سے کسلان بنا رہتا ہے، چاہے دنیا کمانے کے لیے کتنا ہی بھاگ دوڑ کرتا ہو۔ یہاں کسلان سے مراد اعمال صالحہ کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی۔ پتہ چلا خدا پاک کے یہاں سے گرہیں لگتی ہیں، ان گروہوں کو کھولنے کے لیے طریقہ بتایا گیا۔ نوجوانوں، آج کی اس نشست میں زیادہ تر نوجوان ہمارا ٹارگٹ ہے، اس لیے کہ اس مدرسے سے بالغ لوگوں کی تعلیم کا نظم ہے۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، اس لیے کہ مدارس کا رخ ہر آدمی کرے، اس کے پاس اتنا موقع بھی نہیں، جیسے ہمارے دعوت کے احباب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، ہر آدمی 8-10 سال کا وقت فارغ کر لے، یہ ضروری بھی نہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہر آدمی کا باقاعدہ باضابطہ حافظ عالم مفتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر شخص کا سچا پکا مسلمان بننا ضروری ہے۔ اور مسلمان کا مطلب خالی آدھار کارڈ کا مسلمان نہیں، وہ بھلے دنیا کے اعتبار سے آدھار والا بنے گا، لیکن اگر اس کی طبیعت میں انقیاد و اطاعت، استسلام اور خدا کے ماننے کی صفت کا ہو، یہ مسلمان کی تشریح کر دی، تو پھر وہ بن آدھارت مسلمان، ناقابل اعتماد مسلمان۔ ہم یہ کہہ رہے تھے ھذا بصائر من ربکم، جو قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے دل کی گروہوں کو کھولنے والی کتاب ہے، بصیرت عنایت کرنے والی۔ جے پور کے دوستوں سمجھو، ایک چیز ہوتی ہے بصارت اور ایک چیز ہوتی ہے بصیرت۔ قرآن کریم کے ذریعے آنکھ کے نابینا کو بینائی نہ بھی پاتی ہو، لیکن دل کے نابینا کو تو ضرور بینائی مل جاتی ہے، بشرطے کہ اس کو سوئچ آن کرنا، اس کو اسٹیشن ملانا پڑے گا۔ مثال، یہ آپ کا اے سی تو ہے، اس میں گیس بھی فل بھرا ہوا ہے، لائٹ بھی سپلائی ہو رہی ہے، کرنٹ اور بجلی بھی جا رہا ہے، لیکن جب تک سوئچ آن نہیں کرو گے تو وہ ٹھنڈک نہیں دے گا۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ سے ہدایت کی شعائیں تو پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن دل کے سوئچ کو آن کرنا پڑے گا، تو پھر وہ دل بس اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ محنت تو کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی خالی بیٹھے بٹھائے دعائیں کرتی رہے مخلوق، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور توکل کا مطلب سمجھایا ہے۔ آج کل جاہل میرے قسم کے کمبخت لوگ توکل کا مطلب امت کو سمجھاتے ہیں بس بیٹھے رہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہو، ہدایت مل جائے گی۔ کیا حضور نے حضرت ابو طالب کے لیے ہدایت کی کم دعا کی تھی؟ لیکن ابو طالب کی طرف سے طلب نہیں تھی، بھلے نام ابو طالب کا تھا، لیکن روئے بغیر ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں آتا۔ اور کسی صاحب معرفت نے پتے کی بات لکھی، خدا ماں بنتے ہی عورت کی چھاتی میں دودھ کی نہریں چلا تو دیتا ہے، لیکن بچے کے رونے کی سوئچ آن ہو تو پھر وہ دودھ بہنے لگتا ہے۔
ویسے خدا کی طرف سے ہدایت کی نہریں چلتی تو رہتی ہیں، لیکن بندے کی طرف سے وہ تھوڑی طلب بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تعلیم بالغہ کی شکل میں مدرسے میں آ رہا ہے تو اب پھر وہ کچھ لے کر جائے گا۔ ھذا بصائر من ربکم، میں یہ سب آ گیا، یہ سب آ گیا، تمہارے رب کی طرف سے گرہیں کھولنے والی کتاب ہے، دل کو مانجنے والی کتاب ہے، دل کو روشنی دینے والی کتاب ہے، دل کو روشنی دینے والی بصائر۔ اور عجیب یہ قرآن ہے، 3 الفاظ استعمال کیے ہیں اس آیت میں، بصائر، ہدن اور رحمتن۔ بصائر کو جمع کے صیغے سے تعبیر فرمایا اور ہدن اور رحمتن کو واحد کے صیغے سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ راستہ ایک ہی ہوتا ہے، منزل بھی ایک ہی ہے، راستہ ذریعہ ہے، منزل ثمرہ ہے، لیکن چلنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اس لیے بصائر کو جمع لایا گیا اور راستے الگ الگ نہیں ہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما، اور باطل راستوں کو جمع کے صیغے سے تعبیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ پتہ چلا کہ اسلام تو ایک ہی ہوگا، سرو دھرم سرو بھاونا اور وحدت ادیان، اس راستے سے جاؤ تو بھی خدا ملے گا، اس راستے سے جاؤ تو بھی ملے گا، سب مل ملا کر خود نہیں نہیں نہیں، یہ تو زخرف القول ہے، یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ ان ھذا صراطی، میرا راستہ تو ایک ہی ہے، ایک ہاتھ میں لڈو، ایک ہاتھ میں کوئی اور چیز، جس کو ہمارے یہاں گجرات میں کہتے ہیں دودھ میں بھی پیر دہی میں بھی پیر، اس طرح نہیں چلتا ہے، یا تو دودھ اختیار کرو یا دہی اختیار کرو، اور ویسے بھی چلو میڈیکل لائن میں دودھ کے ساتھ دہی پیو تو گڑبڑ ہی ہو جاتی ہے، دودھ دودھ ہے، بگڑ گیا تو دہی، تو دیکھو دودھ کا ایک گلاس پیو اور پھر ساتھ میں دہی بھی پی لو، ایسیڈیٹی ہی نہیں ایبیسیڈی ہو جائے گی، الٹی ایبیسیڈی، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ شیخ سعدی نے اس حقیقت کو یوں فرمایا، ہم دی خواہی و ہم دنیا رے دوں، ای خیالست کو مہارست کو جنوں، دین بھی چاہتا ہے دونوں ہاتھ میں لڈو، کبھی نہیں مل سکتے، کھانے میں مزہ بھی نہیں آئے گا دونوں ہاتھ میں لڈو، ہاتھ میں لڈو ہوں گے تو کھانے میں مزہ بھی نہیں آئے گا، کیسے کھائیں گے؟ یہ تو غیر مہذب انداز ہے کھانے کا، ایک ہاتھ میں لڈو رکھو اس کو توڑ توڑ کر کھاؤ، یہ مہذب انداز ہے، تو دونوں ہاتھ میں لڈو کبھی نہیں لیے جا سکتے۔ رحمان کے بندے بنو، شیطان کے بندے نہ بنو، ھذا بصائر، یہ سب قرآن کی بات ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے رب کی شان ربوبیت اور شان تربیت کے نتیجے میں دل ہی کی گروہوں کو کھول دیتا ہے، وہ ہدن اور لے کر چلتا ہے، ہدن کا ترجمہ لے کر چلتا ہے، ورحمتن اور صرف لے کر چل کر ورطہ حیرت میں ڈال نہیں دیتا، ورحمتن منزل پر پہنچا بھی دیتا، لیکن شرط لگائی لقوم یؤمنون، وہی جو میں نے کہا، رونا تو پڑے گا، چلنا تو پڑے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اور وہ حق توکلہ کی تفسیر خود آقا نے فرمائی کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، یہ حق توکلہ کی تفسیر فرمائی، ہمارے ذمہ نہیں، ورنہ مدرسے والے اللہ جانے توکل کی کیا تعریف کرتے، تبلیغ والے کیا تعریف کرتے، خانقاہ والے کیا تعریف کرتے، اور کچھ فرق ضالہ والے کیا تعریف کر بیٹھتے، نہ جانے کیسی کیسی تعریف، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے کرتا۔ قرآن سے اپنے سارے وساوس کو حل کرو، قرآن سے اپنے شکوک کا مداوع کرو، ادھر ادھر جاؤ گے تو ہر آدمی اپنی روٹی پر
دال کھینچنے والا ملے گا اس زمانے میں. قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو, اور صرف پڑھو نہیں سمجھو. ابھی آ رہا ہوں, قاری صاحب نے میرے لیے میدان ہموار کر دیا ہے, اور ایک بہت اہم پیغام دینے والا ہوں اس پر, سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ پر. طبیعت صرف منبسط نہیں, انشاءاللہ مطمئن ہو جائے گی. قرآن صرف منبسط کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن تو مطمئن کرنے کے لیے آیا ہے. اور جب تک اطمینان نہ ہو تب تک آدمی پریشان رہتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آج جمعہ میں ہم نے سورت میں کہا یہ دنیا کتنی سمٹ آئی. فجر آدمی کہاں پڑھتا ہے, جمعہ کہاں پڑھتا ہے, اللہ جانے اثر کہاں پڑھتا ہے, یہ اللہ جانے خاص ایک مقصد کے تحت بولنا پڑا ہے. اور مغرب پھر مرکز پر پڑھتا ہے, عشاء بھی مرکز پر پڑھتا ہے, ماشاءاللہ تبارک الرحمن. تو وہاں بھی ہم نے یہ بات کہی کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک اہم نام ذکر ہے. جمعہ میں کہا ہے, رات میں وہاں بروج کے بیان میں کہا کہ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام ذکر ہے. ہم لوگوں نے تو ذکر کا مطلب تسبیح گھرانا سمجھ لیا ہے. نہیں, سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے. اور ذکر کا معنی سمجھتے ہو, استحضار. حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے, ذکر کا ترجمہ. استحضار, عظمت رب کا استحضار, خشیت خداوندی کا استحضار, قدرت الہی کا استحضار. یہ سب ہوگا تو ذکر بھی کام دے گا, ورنہ ذکر کی لاکھ مجلسیں قائم کرو. علامہ رومی فرما گئے, بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر, این چنی تسبیح کے دارت اثر. یہ زبان پر تسبیح ہے لیکن دل میں گائے گھڑے گھوڑوں کی محبت ہے, تو ایسی تسبیح کوئی, یہ تو اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرنا ہے. محی السنہ, قامع البدعت, خلیفہ اجل حضرت تھانوی, جس سے میری مراد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرکزہ ہیں, فرمایا کرتے تھے مسلم قوم سے جھوٹی قوم کوئی نہیں ہو سکتی کہ مسجد میں بار بار بولتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. اور وہاں چپل نکالنے کی جگہ پر اگر کسی نے چپل ہم سے آگے کر دیے تو ہمت کیسے ہوگی مجھ سے آگے چپل نکالنے کی. اس کا مطلب میرا نفس بڑا. مسجد میں تو بول کر آئے اللہ بڑا, اور چپل میں بولتے ہیں میں سب سے بڑا. یہ تو اللہ کے ساتھ کی دھوکہ دینا ہے, یہ تو فراڈ ہے اللہ کے ساتھ. بات کر رہا تھا آدھا بصائر من ربکم, قرآن شریف پڑھو. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے. ذکر کا ایک معنی وہ ہے جو میں نے کیا, ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. جس نصیحت میں قرآن نہ ہو وہ نصیحت کہلائے جانے کے قابل نہیں. پورا قرآن نصیحت ہے. نصیحت کی شکلیں الگ الگ ہیں, کبھی احکام کی شکل میں, لا اینڈ آرڈر کی شکل میں, کبھی واقعات کی شکل میں, کبھی قصوں کی شکل میں, کبھی عقائد کی شکل میں. الگ الگ انداز کی نصیحتیں قرآن کریم نے اختیار فرمائی. فذکر بالقرآن, وہاں بھی مد اشتقاق ذکر ہے. فذکر بالقرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن ذَاکِرْ نہیں فرمایا, فَهَلْ مِن مُدَّکِرْ فرمایا, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ صرف تسبیح گھرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. آؤ آج قرآن کریم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ عزم کرتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کو تدبر کے ساتھ سمجھیں گے, سیکھیں گے, پڑھیں گے, اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن کریم یہ ہمارے دلوں کو دستک دیتا ہے. ماشاءاللہ قرآن کریم ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. اس سے نصیحت حاصل کرو. افلا یتدبرون القرآن, قرآن یہ کہتے ہیں, بلکہ سورہ محمد میں تو اس نے برابر ایسا جھنجھوڑا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن کریم میں غور نہیں کرتے, اور جو لوگ غور نہیں کرتے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے.
تو ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ایک نظام بنائیے، مسجدوں میں قرآن کریم کا پیغام چلے، قرآن کریم کی ہدایت عام ہو، اور وہ جو ایک ہدایت کے لیے آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صرف تلاوت للناس نہیں فرمایا، ہدی للناس، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا جیسے ابھی قاری صاحب نے سمجھایا اور اس انداز میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جو آخری 2 سورتیں پڑھی اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا چاہتا ہوں، جو ہم تقریباً نمازوں میں سنتے ہیں، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح لک صدرک۔ کیا عجیب کلام ہے اللہ کا، زمانے کے ساتھ اس کو منطبق کر رہا ہوں، مایوسی چھائی ہوئی ہے سب لوگوں پر، ہے نا، سب لوگ نا امیدی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آؤ سورہ والضحیٰ کے دسترخوان پر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پھر جے پور کے دسترخوان پر حاضر تو ہونا ہے، جو مولانا ایوب صاحب نے اپنے کسی عزیز کی معرفت قائم فرمایا ہے، خدا خوب برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے دعوت الحق سنستھا کو جو موٹڑا میں رہ کر کئی فروعات کی شکل میں اپنی ضیاء پاشیوں کو انجام دے رہا ہے، خدا ان سے سلامت باکرامت رکھے، سعادت مند رکھے، اور اس سے اہل جے پور کو بھی خوب فائدہ پہنچائے۔ بہت بڑی نعمت ہے راجستھان کے لیے یہ جو اجمیر کے قریب کا ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے، کثیر المنافع ادارہ ہے، ہماری دعاؤں میں روزانہ اس کا حصہ رہتا ہے الحمدللہ۔ تو سورہ والضحیٰ میں زبردست پیغام ہے، سمجھو گے تو گرہ کھلے گی، وہی گرہ کھلنے گی۔ قرآن کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں اور مقسم بھی میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے، سمجھو۔ قرآن کسی بھی چیز پر الٹ کر کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھاتا، وہ جس چیز پر قسم کھاتا ہے اس کے ساتھ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے اس کو بہت زبردست مناسبت ہوتی ہے۔ ایک آدھ مثال سمجھاؤں، قرآن کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو جو رنگ میں رنگنا چاہ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا پاگل ہونے کا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ پاگلوں کو عقل مند بھی پاگل ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں گجرات میں کہتے ہیں جس کی آنکھ میں پیلیا ہو اس کو سفید بھی پیلا ہی نظر آتا ہے، جو خود آتنکوادی ہو اس کو امن پسندی آتنکوادی ہی نظر آتا ہے، جو خود چور ہو اس کو امانت دار بھی چور ہی نظر آتا ہے۔ ہاں تو بات یہ ہے، حضور پر پاگل ہونے کا الزام لگا رہے تھے، صحابہ پر بے وقوف ہونے کا الزام لگایا تھا، انؤمن کما آمن السفہاء، اور عربی کے شاعر نے اس کا جواب دے دیا، اذا اتتک مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل، کہ اگر کوئی ناقص آدمی میری مذمت کرے تو سمجھ لو کہ میں کامل ہوں، تبھی تو وہ ناقص میری مذمت کر رہا ہے۔ کمال والا کبھی کمال والے کی مذمت نہیں کرتا۔ جس کو دوسرے انداز میں بولوں، پھلدار درخت پر بے وقوف لوگ ہی پتھر مارتے ہیں، عقل مند لوگ نہیں پتھر مارتے۔ تو حضور پر یہ الزام تھا مجنون ہونے کا، تو قرآن نے قسم کھائی والقلم کی۔ کیا عجیب بات ہے مفسرین کی، فرمایا اگر حضور مجنون ہوتے تو مجنون آدمی بولتا تو ادھر ادھر کا ہے، لکھتا ادھر ادھر کا نہیں ہے، وہ زبان سے تو بکواس ادھر ادھر کی کرتا ہے، لیکن لکھنے کے لیے تو دماغ کا بہت زیادہ حاضر ہونا ضروری، اس لیے کہ العلم صید لیکن والکتابت تو قید، اس لیے قرآن نے والقلم وما یسطرون 29ویں پارے کی دعوت دی میں نے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کیا اللہ کا انداز ہے۔ تو اب آؤ،
میں بات یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جتنے میسیجز ملتے تھے اتنے حضور کو ریفریشمنٹ ہوتا تھا. زیادہ وقت نہیں ہوگا, انشاءاللہ 10 بجے کے آجو بازو ختم کر دیں گے. لہٰذا توجہ سے بات سنیں, قرآن ہمیں کیسا موٹیویٹ کرتا ہے وہ سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو آتی تھی تو حضور کو انرجی ملتی تھی, الرجی نہیں انرجی, اور حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی, طاقت ملتی تھی, اور میں نے ایک لفظ کہا ریفریشمنٹ ہوتا تھا. ابھی ایک مرتبہ ایسا ہوا علی اختلاف الاقوال, اس چکر میں ابھی نہیں لے جانا چاہتا آپ کو, کسی وجہ سے وحی توقف اختیار کر لیا. وحی کا سلسلہ میں نہیں بولوں گا منقطع ہو گیا, میں بولوں گا متوقف ہو گیا. دونوں تعبیروں میں فرق ہے, توقف ہو گیا. اب اگر روزانہ کوئی آدمی آپ کو سلام دعا کا میسج کرتا ہو اور وہ 1-2 دن کے لیے بند کر دے تو عشق است ہزار بدگمانیاں, جواب بھی آ گیا. عشق جتنا مضبوط ہوتا ہے بدگمانی اتنی. لہذا نوجوانوں, اگر کبھی رات میں 10 بجے گھر نہ پہنچنے کی بنیاد پر بیوی کو ڈاؤٹ ہو تو یہ سچی محبت کی نشانی ہے, اور ڈاؤٹ نہ ہو تو یہ محبت نہ ہونے کی نشانی ہے. لیتے چلے گا. اگر کبھی وقت پر گھر نہیں پہنچ پائے اور بیوی کے بار بار فون آ رہے ہیں تو میں تمہارے وواہت جیون کو صد مبارکباد پیش کرتا ہوں. نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, اگر وقت پر گھر نہیں پہنچے اور بیوی کہے کہاں ہو, کہاں بھٹک رہے ہو اب تک گھر, سمجھو کہ اس کو آپ سے محبت ہے. اس نے اپنی مرکز محبت میں بھی توحید اختیار کی ہے. وہ نہ خود ادھر ادھر بھٹکنا چاہتی ہے, نہ آپ کی محبت میں وہ کسی اور کو. اور یہی تو اماں عائشہ کو بھی کہاں گوارا ہوا تھا. دسترخوان پر باری عائشہ کی تھی, صفیہ نے کھانا بھیجا تھا, اماں عائشہ اس کو بھی گوارا نہیں کر سکی. وہ کھانے دھکا لگا دیا, وہ پلیٹ گر گیا. حضور نے فوراً دفع دخل مقدر کر دیا, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, اس کو کسی سوء ظن پر محمول مت کرنا. ڈیفینس کر دیا. لہذا میرے نوجوانوں اور میرے بھائیوں, اگر کبھی بیوی خفا ہو جائے یا تمہارا موبائل چیک کرے تو پھر غصے نہیں ہونے کا, اس کو سینے سے لگاؤ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو جیسے مجھ کو اپنا اکیلا بنا کر رکھنا چاہتی ہے, تو چاہتی ہے میں بھی تجھ کو اکیلا ہی بنا کر رکھوں. مبارک ہو ایسی ازدواجی زندگی کو. تو حضور کو تو اللہ کے ساتھ جو عشق تھا, میاں بیوی کا عشق اس کے سامنے صفر ہے. وہ عشق تو عجیب تھا. اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو عجیب و غریب قسم کی ادھر ادھر کی گمانوں میں, تخمینہ آرائیوں میں حضور ذرا مبتلا ہو گئے, مگر عشق کی بنیاد. اور لوگوں کی طرف سے بھی ٹانٹنگ چالو ہو گئی, کہاں ہے تمہارا رب, تم تو کہتے تھے میرا رب روزانہ مجھ سے خطاب کرتا ہے, کلام کرتا ہے, اتنے دنوں سے وحی کیوں نہیں آ رہی ہے. عجیب قرآن ہے. اس نے قسم کھا کر پھر اس سوال کا دفعیہ کیا. اب ذرا توجہ سے سنیں کہ فرمایا والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم. چاشت کا وقت, سورج نکلنے کے وقت کی قسم نہیں, اس لیے کہ اس وقت کی روشنی میں تھوڑا اشتباہ ہوتا ہے, اور اس اشتباہی کی بنیاد پر عین سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھنا ابھی بھی مکروہ ہے. جب وہ ایک دم اوپر آ جائے اور خوب اس کی روشنی فلک والی ہو جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے طلوع شمس کے بعد 20 منٹ اور مانگی جاتی ہے, ذرا اور آ جانا چاہیے. والضحیٰ اس کو کہتے ہیں, والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم. اور آگے فرمائیں واللیل اذا سجا, اور رات کے وقت کی قسم. اور ابتدائی رات بھی نہیں, جیسے وہاں ابتدائی صبح نہیں, یہاں ابتدائی رات بھی نہیں, اس لیے کہ ابتدائی رات کی ظلمت بھی اشتباہ والی ہوتی ہے. جب رات اپنے پردے ڈال دے, خوب اندھیرا ہو جائے. یہ دو چیزوں کی قسم کھائی. کس چیز پر قسم کھائی؟
ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور نہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ ایسی بدگمانی میں کیوں مبتلا ہوتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور کیا فرمایا کہ یہ دونوں چیزوں کی قسم کیوں کھائی اللہ نے؟ بہت دھیان سے سننا، انشاءاللہ پر امید ہو کر اس مجلس سے اٹھو گے اور حالات کا جواب مل جائے گا کہ دن کے اجالے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، کس چیز پر قسم؟ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں، تمہارا رب دل برداشتہ نہیں ہوا ہے، وہ ناراض نہیں ہوا ہے۔ یہ دن اور رات کو ناراض ہونے اور چھوڑنے وغیرہ سے کیا لینا دینا؟ قرآن نے اس حقیقت کو کھولا، ھذا بصائر من ربکم، اس گراہ کو حل کیا۔ کیا فرمایا؟ جیسے ہر صبح رات کا پیغام لے کر آتی ہے اور ہر رات صبح کا پیغام لے کر آتی ہے، اور یہ سلسلہ تا صبح قیامت چلتا رہے گا۔ ہر صبح کو دوام میسر نہیں، ہر رات کو دوام میسر نہیں، ویسے انسان کی زندگی کا حال ہے کہ ہر وقت خوشیوں کو بھی دوام میسر نہیں، ہر وقت غمی کو بھی دوام میسر نہیں۔ محمد ہم تیری تربیت کرتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ وحی آئے گی اور کبھی کئی دنوں تک موقوف رہے گی، آتی رہے گی، وَالضُّحَىٰ موقوف ہوگی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لیکن رات آ جائے تو نا امید مت ہونا، اس لیے کہ پھر دوبارہ صبح ہونے والی ہے، اور صبح ہو جائے تو بہت زیادہ پر امید بھی مت ہونا، اس لیے کہ رات آنے والی ہے۔ لہذا تسلسل وحی ہو تو پھر تو امید کو چھوڑنا بھی مت، اور اگر کبھی وحی موقوف ہو جائے تو پر امید ہونے سے بھی مت بچنا۔ لہذا حالات اگر بگڑ جائیں تو رب کی فراموشی میں مبتلا مت ہونا، اور حالات سدھر جائیں تو رب سے غفلت بھی مت برتنا۔ یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، قرآن ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور پھر آگے پڑھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، عجیب بات فرمائی، آخرت جو بعد میں آتی ہے اور اولا جو پہلے ہے، یہ اولا دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں، ایسے ہی دن کے مقابلے میں رات بہت عظیم ہے ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ خلوتوں میں ہی تو رب کا وصال پیارا ہوتا ہے۔ رات ہی میں تو مزہ آتا ہے، محبوب سے ملنے کا۔ اہل علم کے کام کی بات کنایات میں کہتا ہوا چل رہا ہوں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا، اور وجعلنا اللیل لباسا فرمایا۔ پتہ چلا کہ ہن لباس لکم، ادھر وجعلنا اللیل لباسا، دونوں میں جوڑ ہے، اس مضمون کو اہل علم کے لیے رہنے دیجیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رات تو رات ہے۔ ابھی تو سنائی گئی نا آیت ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ ایسے قاری لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو بصائر من ربکم والے ہوتے ہیں، تو پھر کیا یہ تو بہتی گنگا میں تم لوگ وضو کر رہے ہو، ان کو ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمیں بٹھا دیا، مولویوں کو مفت میں کوئی کھلاتا بھی نہیں ہے، اور وہ بھی مولوی ایوب ہو تو وہ وصول کیے بغیر کسی کو گزرنے دیں گے کیا؟ ہم نے تو کہا ہم رات کو یہاں قیام کریں گے، ہم آگے جا رہے ہیں، تو لگا دیا ایک پروگرام اور مشغول کر دیا ہم دونوں کو، اس لیے کہ یہ لوگ تو مشغولی کر دیتے ہیں۔ آمین۔ تو اسی لیے حضور سے ملاقات کا وقت بھی کون سا تجویز کیا گیا؟ رات کا، راتوں کو غنیمت۔ او میرے نوجوانوں، دل سے کہہ رہا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ اللہ کی قسم دل کھول کر رکھ دیتا، راتوں کو ضائع مت کیا کرو، راتوں کو ضائع مت کیا کرو، راتوں کو چائے کی دھاریوں پر بیٹھ کر، گپ شپ میں لگا کر، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور موبائل میں منہمک کر کے راتوں کو ضائع مت کرو۔ رب کو بنانے کا وقت تو رات ہی کا وقت ہے، اور رات ہی میں خصوصی تحفے دیے جاتے ہیں رب کی طرف سے۔ اللہ کے وقت رات کو ضائع مت کرو۔
میرے آقا نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو رب کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرواؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم کلامی کے لیے رات ہی کا وقت تجویز کیا گیا، فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، یہ مستقل موضوع ہے رات کا۔ تو کچھ ارباب باقین نے لکھا الآخرتو کی ایک مراد رات ہے اور الاولیٰ کی ایک مراد صبح اور دن ہے، دن کے مقابلے میں رات تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور کو موٹیویٹ کیا گیا، تسلی دی گئی، کیوں نا امید ہوتے ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھ کو ضرور وہ نعمت دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور ایک مفسر نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ پوری امت جنت میں نہیں جائے گی، لہذا رسول کے عاشقوں کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ لیکن عشق کی تعریف بھی طے کرنی پڑے گی۔ عشق کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لو آئے، شاہ عطاءاللہ بخاری نے لکھا معشوق کی منشا پر چلنے کا نام عشق ہے، ورنہ دعوے عشق کے ہو اور معشوق کی منشا پوری نہ کی جائے تو شاہ عطاءاللہ نے لکھا وہ عشق نہیں وہ فسق ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اب سمجھایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کو سمجھو کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا یہ ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فَآوَىٰ یہ ہو گیا وَالضُّحَىٰ۔ سمجھ رہے ہو قرآن کو کہ پہلے تم پریشانی میں تھے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، اے نبی تم پریشان تھے، یتیم تھے، لیکن رب نے پناہ دی، وہ رات صبح کا پیغام لے کر آئی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا رات تھی، فَهَدَىٰ صبح ہو گئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا رات تھی، فَأَغْنَىٰ صبح ہو گئی۔ لہذا زندگی میں جس کسی کو بھی رات میں بھٹکتا ہوا دیکھو، پریشان دیکھو، تو کبھی اس کو حقیر مت سمجھنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کبھی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھو تو اس کو حقیر مت سمجھنا بلکہ اس کو ہدایت پر لانا۔ اما الیتیم واما السائل، اب ادھر وہ جو ضالن تھا نا اس کو ایسا نہیں کہا کہ اما الضال فاہدہ، بلکہ فرمایا واما بنعمت ربک فحدث، خطاب کر دیا کہ ہدایت یہ رب کی میری نعمت ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، وہ نعمت رب ہے، کوئی اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن ان آیتوں نے بتا دیا کہ حالات زندگی میں کتنے بھی آئیں ان آیتوں سے سبق لے لو موٹی، اور اس کے بعد والی صورت میں اور کھولا کہ الم نشرح لک صدرک، یہ ہم نے تمہارے لیے وہ دعا کیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور قرآن کی بلاغت، قرآن کی بلاغت کہ انقض ظہرک، اس کی ادائیگی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ایک طرف ضاد ہے ایک طرف ظا ہے، ادھر سے ادھر منتقل ہونا ہے، گویا انقض ظہرک میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ لفظ میں بھی وہی انقض ظہرک اور لسانک ہے۔ جب قرآن سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تمہاری پشت کو جو بوجھل بن گئی، آپ علیہ السلام پر کتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں، اور ویسے بھی حضور کی پشت کو کمبختوں نے بوجھل بنایا تھا۔ حضور سجدے میں تشریف لے گئے تھے تو ابو جہل نے اپنے اشارے پر کسی شرارت پسند کے ذریعے حضور کی کمر مبارک کے اوپر پوری اجڑی ڈلوا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بچپن میں تھی، لیکن بہادروں کی اولاد بھی بہادر ہی ہوا کرتی، بہادر ہو باپ تو بیٹا کہاں بزدل پیدا ہوگا، لیکن ہم لوگ بھی ایسے ہو گئے ہیں تو پھر اولاد سے کیا توقع رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی اور پوری اوجڑی حضور کی پشت مبارک سے ہٹا کر سائیڈ پر ڈال دی، کیسے نہ ہو، بچپن سے ہی وہ تربیت رب نے فرمائی تھی، الذی انقض ظہرک۔ اور پھر اب آیا دیکھیے ورفعنا لک ذکرک، ادھر تھا انقض ظہرک، یہ ہوا پہلے لیکن بعد میں تو ورفعنا لک ذکرک،
لہذا زندگی میں پریشانیاں آئیں، نام مٹانے کی کوشش کی جائے، وجود مٹانے کی کوشش کی جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کبھی بھی زندہ پائندہ ہے۔ اور پھر مجموعی طور پر سمجھا دیا دونوں آیتوں کا خلاصہ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا زبردست قرآن ہے کہ جب کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی مشکلی آئے تو یہ دونوں آیتوں کو ریپیٹ اللہ نے کیا تو تم بھی ریپیٹ کرتے رہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے ساتھ میں راحت لگی ہوئی ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب راحت مل جائے، یسر مل جائے تو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ لہذا ضرورت ہے اس دور میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے، ایمان کو مضبوط کرنے کی، ایمان رٹنے کا، بولنے کا، گنگنانے کا اور صرف ریکارڈ کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان دل میں بسائی جانے والی حقیقت کا نام ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ آج کل ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے میں سب جانتا ہوں، ارے تو ہم سے زیادہ جانتے تھے اہل کتاب حضور کو، جتنا آدمی اپنی اولاد کو نہیں جانتا اس سے زیادہ وہ حضور کو جانتے تھے، لیکن گڑبڑ ماننے میں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اصل اپنا محاسبہ کرو، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے کرتوت ویسے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا تزکیہ کرے، وہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے میں ہی زندگی برباد ہو رہی، میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ہر آدمی دیکھے، معاشرہ آٹومیٹک پاکیزہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب تعالیٰ شانہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ذریعہ ہدایت اور ذریعہ شفا بنائے۔ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی، اس پر غور کریں گے اور انشاءاللہ علماء کرام وقتاً فوقتاً ان باتوں کی آپ کے سامنے تشریح فرمائیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم سب کو اپنی ذات کا عاشق بنا۔ اے اللہ فاسق بننے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت، عشق نصیب فرما، مودت نصیب فرما، ہم سب کی معصیتوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے ہمکنار فرما، اس میں پڑھنے والے بالغ بچوں کو اے اللہ خوب زینت ایمان سے مزین فرما، قرآن کریم کی حلاوت نصیب فرما، دینی باتوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرما اور پیرائے عمل میں ڈھلنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ملک کی بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرما، ہمارے ملک کے ساتھ جتنے لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے ملک کی امن کو اے اللہ پامال کرنے کی جو بھی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اور اس ملک کو آباد کرنے کے لیے جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی آباد فرما۔ حاضرین کی جتنی جائز تمنائیں ہیں ان ساری جائز تمناؤں کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔